إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ رب العالمین کا ہم سیاہکاروں پر یہ فضل و کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے آلودہ دامن کو رب کی رحمتوں مغفرتوں اور اس کی برکتوں سے بھر سکیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی کل کے لیے کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بھیجے ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں نے اور آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا تو ہم نے اس مہینے کے اندر کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بھیجے۔ اگر ہم اپنی کیفیت کا، اگر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہماری کیفیت تھی، رمضان کے آنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد پھر سے دوبارہ وہی کیفیت ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم خسارے میں، ہم گھاٹے میں ہیں۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی، پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمیں تربیت دی گئی، ٹریننگ دی گئی، اس کے بعد اگر ہم اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنے طرز عمل کے اندر اگر ہم کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر کچھ بہتری محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس عظیم مہینے کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے جو کیفیت ہے ابھی بھی وہی کیفیت ہے، رمضان کے آنے سے پہلے جو ہماری نمازوں میں کوتاہی تھی، رمضان میں ہم نے دیکھا دیکھی نمازیں بھی شروع کر دی، اعمال صالحہ کی ہم نے لائن لگا دی، رات کو تراویح کا اہتمام کیا، دن کو روزہ رکھا، لیکن رمضان جیسے ہی گزرا دوبارہ سے ہم اپنی اس سابقہ زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض وقتی تھکان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں جو ہم نے اعمال کیے، ان اعمال کے حوالے سے 3 باتیں پیش کرنا مقصد ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آخرت میں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ انہی اعمال صالحہ کے اوپر ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کی یا پوری زندگی ہم اعمال صالحہ کرتے رہے، لیکن ہمیں کچھ پرواہ ہی نہ ہو کہ آیا یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں یا ضائع ہو گئی، ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، اور ہم کچھ ایسے بھی کام کرتے رہیں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی، تو پھر ان نیکیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ہل چلاتا ہے، وہ دانا بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ فصل تیار ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا کہ یہ موسموں کے رحم و کرم کے اوپر ہو، لوگ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں، بلکہ وہ اس کو کاٹتا ہے، وہ اس کو بوریوں کے اندر بھر کر محفوظ کر کے کسی جگہ چھپا کر رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو دن رات محنت کی ہے، میں تو راتوں کو جاگا ہوں، دن کو اپنے آپ کو تھکایا ہے، یہ ساری تھکان کا یہ ثمرہ ہے، یہ اس کا پھل اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس کو یوں ہی باہر چھوڑ دے تو بارش کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، ہواؤں کی وجہ سے وہ فصل تباہ ہو جائے، اور اگر موسم کے اثرات سے محفوظ رہے تو لوگ چوری کر کے لے جائیں گے، لہذا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو محفوظ کر کے چھپا کر رکھتا ہے، کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ
اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے. دیکھیں کہ بسا اوقات عمل کرنا آسان ہوتا ہے, انسان بڑے سے بڑا عمل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے, بڑی سی بڑی نیکی وہ کر گزرتا ہے, لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا, تو لہذا کیا ہے کہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو جس کا معنی یہ ہوا کہ انسان نے جو کچھ بھی نیکیاں کمائیں ان کا اس کو تبھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو. اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں انسان جانے انجانے میں وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ان کاموں کی وجہ سے میں نے جو بڑی محنت سے نیکیاں جمع کر رکھی ہیں, میری یہ حرکتیں, میری یہ کام ان نیکیوں کو تباہ کر رہے ہیں, انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لہذا ان تمام امور کی معرفت حاصل کرنا اور ان سے بچنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ قیامت کے دن بڑی اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کر پہنچے کہ میرے پاس وہ بڑی نیکیاں ہیں, دنیا کے اندر میں نے اپنے آپ کو نیکیاں کر کر کے تھکایا تھا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو پتا چلے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پیشانیاں اعمال کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گی, لیکن انجام کار کے طور پر وہ جہنم کے اندر جا رہی ہوں گی. عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا, سوچے کہ بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے, لیکن جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کو پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. تو وہ اعمال کی جن کی وجہ سے انسان کی کمائی ہوئی نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, ان میں سر فہرست اور سب سے بڑا جو جرم ہے, سب سے عظیم ترین جو گناہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. مشرک شخص کا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناقابل قبول ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمان سمجھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اور جب نیکیوں کی باری آتی ہے تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا رمضان میں کتنی زیادہ نیکیوں کا دورہ ہمیں نظر آتا ہے, صدقہ اور خیرات ہمیں نظر آتا ہے. لوگ کروڑوں روپے کی مد میں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں, جگہ جگہ آپ کو افطار پروگرام نظر آ رہے ہوتے ہیں, معلوم نہیں اس کے پیچھے کون ہے, سوچ کیا ہوتی ہے یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں. اس قدر نیکیاں ہونے کے باوجود اگر انسان کے عقیدے میں ذرے برابر بھی خلش ہے, ذرے برابر بھی لچک ہے, سوئی کے ناچے کے برابر بھی اگر انسان کے اندر شرک موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ انبیاء و رسول بھی شرک کرتے, اگر یہ بھی مشرک ہوتے, تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کا سب تباہ اور برباد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے, اور آپ سے پہلے انبیاء و رسول کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی. وہ وحی یہ تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہ امام الموحدین ہے شرک کا وقوع پذیر ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے در حقیقت آپ کی امت کو سبق دیا ہے, آپ کی امت کو درس دیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اعمال چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو, سب کے سب تباہ اور برباد ہے. اور شرک کیا ہے؟ ہر وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے, ہر وہ حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس حق کو چھین کر مخلوق میں سے کسی کو وہ حق دے دینا, یہ اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. چاہے وہ حق عبادت کا ہو, یا وہ حق شریعت سازی کا ہو, یا وہ حق محبت کا ہو, وہ حق تعظیم کا ہو, وہ حق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہو, یا وہ حق اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہو. کوئی بھی حق جو اللہ تعالیٰ کی بھی خاص ہے, اگر انسان اس حق کو اللہ تعالیٰ سے چھین کر وہ مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس مخلوق کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے.
اور اس انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر اعمال کے اندر اخلاص کا نہ ہونا، ریاکاری، دکھلاوا، جسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعمال کے اندر ریاکاری کیا ہوا کرتی ہے کہ وہ عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جو عمل اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کرنا چاہیے، انسان وہ عمل کرے مقصد کیا ہو؟ تاکہ لوگوں کی تعریف حاصل کر سکے، لوگوں کی نظروں میں کچھ مقام حاصل کر سکے، لوگوں کے دلوں میں اپنی نیکی، اپنے تقوی اور اپنے پرہیزگاری کی وہ دھاک جما سکے. اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے. انسان چاہے جتنا ہی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل کا بدلہ نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کیا گیا ہو. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ارأیت رجلا خسا یلتمس الاجر والذکر ما له. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو جہاد کرتا ہے، بڑی ہی جمع مردی کے ساتھ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لینا چاہتا ہے. ما له، اس کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شیء له، ایسے شخص کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے اپنا یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرتبہ فرماتے رہے لا شیء له، لا شیء له. ایسا بندہ کہ جس کی سوچ میں یہ ہے کہ مجھے اللہ سے بھی اجر لینا ہے، لیکن میری اس نیکی کا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، میری اس بہادری کے چرچے لوگوں کے اندر عام ہوں. فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر آخر میں فرمایا انما يتقبل الله من العمل ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کیا گیا ہو. لہذا ضروری ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر تھکا رہے ہوں، اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر ہم نے مصروف کیا ہوا ہو، سوچ یہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں جبکہ وہ سوائے تھکان کے اور کچھ نہ ہو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. فرمائے گا کہ تم جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھیں، جا کر ان سے اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کرو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک. دنیا کے اندر جتنے بھی شریک ہوتے ہیں، ایک شریک اگر اپنے شریک کو، اگر ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کو کچھ حصہ کم بھی دے دے، کچھ حصہ جو وہ مار بھی لے، تو دوسرا سامنے والا کیا کہتا ہے؟ اور کچھ نہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے، لے لو. لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مل رہا ہے لے لو، بھلے اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن اب کچھ حاصل کر رہے ہو تو حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں میں سے سب سے بڑھ کر بے پرواہ ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے کوئی عمل کیا، وہ عمل میرے لیے تھا، لیکن اس نے اپنی نیت میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، میرے ساتھ کسی اور کو بھی دکھلانا چاہا، میرے ساتھ ساتھ کسی اور کی رضا بھی اس کے ہاں مطلوب تھی، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس بندے کو، اس کے عمل کو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. انا منہ بری، میں اسے بری ہوں، بیزار ہوں، میں سب سے بڑھ کر بے پرواہ شریک ہوں، مجھے اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ادا عمل کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے، بغیر اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے سوائے تھکان کے، اور انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر یہ کہ عمل کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے اگر عمل کا ثواب اور بدلہ چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اتباع سنت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. آج ایک دنیا آپ کو نظر آئے گی، چاہے ان کے عقیدے کا معاملہ ہو یا عبادات کا، معاملات ہو یا اخلاق، ان کا کوئی طریقہ کار آپ کو سنت کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا. اور علماء سوء کا ایک بھدا سا ٹولہ ہے جو عوام الناس کے اوپر بڑا جمان ہے، میڈیا پر مسلط ہے، اور وہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے ضلوا فاضلوا کی عملی شکل پیش کر رہا ہے. عجیب طریقے سے باتیں، عقائد، معاملات، عبادات، ٹوٹکے، وظیفے، نامعلوم کیا کیا وہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں، عمل پیرا ہے. تو ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ عمل یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں، ہماری مور نہیں، وہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عمل کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی نمازوں کا جائزہ لیا؟ ہر بندے کی اپنی ہی نماز ہے، ہر بندے کا اپنا ہی طرز عمل ہے. وہ سوچ کے اللہ نے قبول کرنی ہے. جی ہاں، اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن اللہ نے وہی نماز قبول کرنی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر اپنی امت کو سکھائی. اور یہی معاملہ ہر عبادت کا ہے، ہر معاملات کا ہے. تو ضروری ہے کہ اگر عمل کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، اس عمل کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ عمل ویسا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کر کے اپنی امت کو سکھایا تھا. چوتھے نمبر پر یہ کہ اعمال کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دیں. یہ جو ہم نے چہروں کے اوپر خول چڑھا رکھے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے، دوستوں احباب کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے، احباب جماعت کے سامنے کوئی اور چہرہ ہے. اصل ہم وہی ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ تنہائی کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تنہائی دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وقتاً فوقتاً تنہائی کے لمحات میسر کرتا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو دکھا سکے کہ ہم اصل کیا ہیں، ہمارا اصل چہرہ کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یأتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء فیجعلہ اللہ عز وجل ہباء منثورا. یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر ہم توجہ دیں تو شاید ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ان افراد کو جانتا ہوں قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ ان کے پاس مکہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے. لیکن جب وزن کام ہوگا، جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ روئی کے گالوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر رکھ دے گا. ان کے ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں، لیکن اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. وہ جانتے تھے کہ نیکی کتنی مشکل سے کی جاتی ہے اور ہمارے پاس ہیں کتنی نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے عمر ہمارے لیے کتنی رکھی ہے، اس میں کتنا عرصہ عدم بلوغت میں گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہم نیکیاں کرتے کتنی ہوتی ہیں، تاکہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جیسے انسان ہوں گے، تمہاری ہی زبانوں میں باتیں کرتے ہوں گے. فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے.
تہجد گزار لوگ ہوں گے، لکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن یہ وہ قوم ہوگی کہ جب کبھی ان کو تنہائی میں نافرمانی کا موقع ملے گا تو وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا چولا اتار کر اور اس نافرمانی کو بڑی بے شرمی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہوں گے. سوچیں گے کہ معلوم نہیں دوبارہ یہ گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ابھی فائدہ حاصل کر لیا جائے، بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لی جائے گی. اس لیے لوگ جو بظاہر نیک اور پارسا بن کر گھومتے ہیں لیکن تنہائیوں کے اندر جا کر نیک کی گناہ کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ محض یہ ڈھکوسلا ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے. ان کی تقوی اور پرہیزگاری یہ محض لوگوں کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو ان کو وہاں بھی دیکھ رہا ہے جہاں وہ تنہا ہیں. جب سارے گھر والے سو چکے ہوں یا باہر چلے گئے ہوں، جہاں انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان اصل میں کیا ہے وہاں اپنا جائزہ لے. تو اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اپنے اعمال کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد، کسی انسان کے ساتھ کچھ بھلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلانے سے بچیں. ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات کسی انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، سوچ کے کسی نہ کسی زاویے میں موجود ہوتا ہے کہ یہ بندہ کل کسی نہ کسی موقع پر میرے کام آئے گا، اور نہیں تو کم از کم میں اس کی شر سے محفوظ ہوں. انسان دل میں سوچتا ہے کہ یہ میرا احسان مند ہوگا. اگر دل کے کسی گوشے کے اندر یہ سوچ موجود ہے تو اس سوچ کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے. ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، یہ بھی ایک قسم کا شکریہ ادا کرنا ہے اور یہ شکریہ وصول کرنا ہے. اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ نیکی کرتے ہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ کسی کوئی دعا یا لفظ چاہتے ہیں، صرف نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. لیکن ہمارے نیت میں خلل ہوتا ہے. سامنے والا جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، ہم فوراً اس کو جتلاتے ہیں، اچھا میں نے تمہارے ساتھ فلاں نیکی نہیں کی، فلاں فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد نہیں کی، میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہیں. اور ہم یوں اپنی نیکیوں کو جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان اپنے صدقات کو، جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کو تم ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف دے کر. اگر انسان صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کسی کی کسی موقع پر مدد کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو جتلاتا بھی ہے، تذکرہ بھی کرتا ہے، طعنے بھی دیتا ہے، سامنے والوں کو شرم دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسانات کیے ہوئے ہیں، تو انسان کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم. تین قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ تین قسم کے اشخاص سے اللہ تبارک و تعالی نہ تو قیامت کے دن ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ ان تینوں اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے. فرمایا کہ پہلے نمبر پر وہ شخص ہے الذی لا یعطی شیئا الا من لہ. فرمایا کہ جو انسان کوئی بھی چیز دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا کوئی ساتھ دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو جتلاتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر والمسبل ادارہ، جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. اور فرمایا کہ والمنفق سلعتہ بعد العصر بالحلف الکاذب. تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اور اپنے سامان کو وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اعمال بازار بڑے چھوٹے ہیں، نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانا، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا
اور جھوٹی قسم کاروبار کے اندر کھانا، لیکن یہ اتنے عظیم جرائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا یہ دے گا، نہ تو بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس سے بات کرنا گوارا کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پہلے نمبر پر کون ہے؟ وہ انسان جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتلاتا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، کبھی زبان کے اوپر اس نیکی کو نہ لے آئیں، بلکہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اہل عرب کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتق الشر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی برائی سے بچیں۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان نے دوسرے کے ساتھ نیکی کی، دوسرے انسان نے پلٹ کر اس کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے آپ کی نیکی کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا بدلہ صرف اللہ سے لینا ہے، سامنے والے سے کسی قسم کے خیر کی، بھلائی کی، حتیٰ کہ شکریہ کے چند کھوکھلے الفاظ کی بھی آپ ان سے امید نہ رکھیں۔ لوگ تو اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہیں، آپ نے تھوڑی ان کے ساتھ نیکی کر دی، آپ کیا سمجھتے وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیکی کرنے کے بعد کبھی احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح اگر نیکیوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں اگر یہ سوچ ہے کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں جو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ صدقات اور خیرات کر رہے ہوتے ہیں، روزے، نماز، تراویح، پھر اس کے بعد عمرے پر عمرہ، حج پر حج، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے قیمتی ترین جانور خرید کر، اور کئی ایک جانور وہ خرید کر قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کے کسی بھی موقع پر وہ آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں دیکھیں تو پتا چلا ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، کتنے سارے لوگوں کے انہوں نے حق مارے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کیا ہوا ہوتا ہے، کمزوروں کو دبایا ہوا ہوتا ہے، ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو ان کے ملازم ہوتے ہیں، ان کو وہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا طرز عمل اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، تو یہ ہماری نیکیوں کو تباہ کرنے والا طرز عمل ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یحشر اللہ العباد یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حال میں جمع کرے گا کہ میدان محشر میں تا حد دینے گا جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، ان کا کفن بھی پیچھے گل سڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ہر ایک شخص کہ دنیا کے اندر جس کا ختنہ کیا گیا تھا وہ بغیر مختون کے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوگا۔ وہ فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ آئیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، یسمعہ من قرب کما یسمعہ من بعد، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو میدان محشر کے اندر کھڑے تمام کے تمام لوگ یکساں سنیں گے، جو قریب ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سنے گا، جو دور دراز کھڑا ہے وہ بھی اس آواز کو اسی طرح واضح سنے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من النار، فرمائے گا کہ کسی جنتی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے جبکہ اس کا کسی اہل جہنم کے اوپر حق ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو بندہ ویسے ہی جنت میں جا رہا ہے چلو جانے دو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا کسی جہنمی کے اوپر حق نکلتا ہے، پہلے میں جہنمی سے اس جنتی کو حق دلاؤں گا۔ وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ أَن يَدْخُلَ النَّارِ وَعِندَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو جہنمی جہنم کے اندر جا رہا ہے تو یوں کہہ دیا کہ جہاڑ میں جائے، یہ تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہے، یہ تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہے، اگر اس کو کسی سے بدلہ دلا بھی دیا جائے تو کیا فائدہ، اس نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا نہیں ہوگا
یہ بھلے جہنمی ہے لیکن اگر اس کا حق کسی جنتی پر نکلتا ہے تو جنتی سے پہلے اس کو حق دلایا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا انجام جہنم میں، بھلے ابدی جہنم میں، لیکن اس کا بدلہ اہل جنت سے اس کو ضرور دلایا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی پابندی کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر اعمال کے حوالے سے جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے کے باوجود یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ معلوم نہیں میرا یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچ بھی پتہ نہیں اس معیار کا ہے کہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے سے عمل چاہتا ہے، آیا یہ اس معیار کا ہے کہ نہیں ہے. لہذا یہ سوچ ہمیشہ دل و دماغ میں رہنی چاہیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اس کے باوجود ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے. تاکہ کون لوگ ہیں؟ نیکیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود ڈر رہے ہیں. اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شرابیں پیا کرتے تھے، جو چوریاں کیا کرتے تھے اور تھوڑی بہت نیکیاں کی اور وہ ڈرتے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، تم نے اس آیت کریمہ کو سمجھا نہیں ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لَعَلَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. فرمایا کہ صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، صدقے بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو خوف ہوگا کہ معلوم نہیں ان کی یہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ٹھہری کہ نہیں ٹھہری، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا. عمل کریں گے لیکن اس کے باوجود ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے. اور ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ہم یا تو نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر نیکیاں کرتے ہیں تو اتراتے پھرتے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے نیکی کی ہوتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کریں، لوگوں کے اوپر ہم رعب جما رہے ہوتے، دھاک بٹھا رہے ہوتے. یاد ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں کہ معلوم نہیں یہ نیکی میرے کر تو لی اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے. ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کچھ مانگنے لگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس سوالی کو سونے کا ایک سکہ دینار وہ اس کو دے دو. ان کے بیٹے نے اٹھا کر دے دیا. جب وہ سوالی چلا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ تقبل اللہ منک یا ابتاہ، ابا جان اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کر لے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اپنے بیٹے کی اس بات کو سنا تو کہنے لگے کہ لو علمت ان اللہ عز وجل تقبل منی سجدۃ واحدۃ او صدقۃ درہم احب الی من الموت. کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک سجدے کو قبول کر لیا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک درہم صدقے کو قبول کر لیا ہے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کروں گا. پھر کہنے لگے اتدری ممن یتقبل اللہ، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے؟ وہ بڑی قابل توجہ بات ہے. ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی، توبہ کی، اعمال صالحہ کیا، اللہ نے قبول کیے کہ نہیں کیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کن لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف
پرہیزگار لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی شمار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرہیزگار شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے. تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک بھی نیکی قبول کر لی ہے، پھر تو میں کامیاب ہوں، پھر تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کروں گا. لیکن ہم چھوٹی سی نیکیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہت بڑے اعمال کر لیے. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان عبدا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی سبیل اللہ لحقر ذلک یوم القیامہ. فرمایا کہ اگر ایک بندے کا جنم ہو، اگر ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا ہو اور پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک پوری زندگی اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، پوری زندگی اس اذیت میں گزرے، فرمایا اس کے باوجود وہ قیامت کے دن پہنچے گا اتنا اس کا عظیم عمل کہ پوری زندگی اللہ کے لیے اپنے چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزار دی. فرمایا کہ لحقر ذلک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا. کہے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، پوری زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک چہرے کے بر گھسٹ گھسٹ کر گزار دی، لیکن اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے معمولی خیال کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں پر اترایا نہ کریں. ہم نے نیکیاں کی، ہمیں چاہیے کہ ہم خوف زدہ رہیں کہ معلوم نہیں اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اور جبکہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیتے. اعمال کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ان کے اندر دوام ہو، ان کے اندر ہمیشگی ہو. صرف وقتی طور پر جذبات کے اندر آ کر لوگوں کی دیکھا دیکھی نیکی کر لینا آسان ہے، لیکن اس نیکی کے اوپر ہمیشگی، اس نیکی کے اوپر دوام، یہ اصل امر مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ آرام کریں، سکون کریں؟ نہیں. فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، تو آپ اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی، یہ عبادت کا سلسلہ تا حد میں حیات جاری رہنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. باقی وقتی طور پر نیکی کر لینا، اس کے بعد ان نیکیوں کے سلسلے کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکیوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ تو محض لوگوں کے دیکھا دیکھی نیکی کر لینا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم مہینے میں جو ہم نے اعمال صالحہ کی ہے، یا اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال صالحہ کر لیے ہیں، ان کو تباہ برباد ہونے سے بچائیں، اور ان تمام امور سے بچیں کہ جن امور کی بنا پر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ خوف اپنے دل میں بٹھا کر رکھیں اور نیکی کے اوپر استقامت اور دوام ہو، تاکہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے.